میں شان و شوکت کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کے پاس دولت کی کمی نہ تھی، لشکر بے شمار تھا، مگر ایک چیز جو اس کے دل کو سکون دیتی تھی وہ صرف اس کی بیٹی لابا تھی۔ لابا نہایت حسین، نزاکت پسند مگر نادان تھی۔ وہ سونے کی پلیٹوں میں کھانا کھاتی، ریشمی کپڑوں میں رہتی اور محل کی دیواروں سے باہر کی دنیا کو کبھی نہ سمجھ پائی۔ بادشاہ چاہتا تھا کہ اس کی بیٹی ہمیشہ خوش رہے، اس لیے اس نے اسے کبھی دکھ نہیں دکھایا، کبھی تکلیف نہیں چکھائی۔ لیکن زندگی ہمیشہ محل کے اندر نہیں گزرتی، ایک دن انسان کو انسانیت کو آنکھوں سے دیکھنا ہی پڑتا ہے۔ ایک صبح لامبا اپنی خادماؤں کے ساتھ باغ میں چہل قدمی کر رہی تھی۔ اچانک اس کی نظر محل کے دروازے کے باہر ایک بوڑھے آدمی پر پڑی۔ بوڑھا بیٹھا ہوا تھا، ہاتھوں میں کاریگری کا چھوٹا سا اوزار اور سامنے ٹوٹا ہوا لکڑی کا فریم۔ کپڑے پھٹے ہوئے، جسم کمزور مگر چہرے پر ایسی روشنی جیسے کوئی حکیم ہو۔ لامبا نے حیرت سے پوچھا، تم کون ہو اور یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ بوڑھے نے مسکرا کر کہا، میں ایک بڑئی ہوں بیٹی، میرا نام حمزہ ہے۔ زندگی نے بہت کچھ چھین لیا لیکن ہمت نہیں لی۔ لامبا اس کی باتوں پر حیران ہوئی۔ اس نے پہلی بار کسی کی آنکھوں میں اتنا حوصلہ دیکھا۔ اگلے دن لامبا پھر آئی، حمزہ وہیں بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ زخموں سے بھرے تھے مگر وہ ٹوٹے فریم کو ایسے جو رہا تھا جیسے کوئی عبادت کر رہا ہو۔ لامبا نے پوچھا، تمہارے ہاتھوں پر اتنے زخم کیوں ہیں؟ حمزہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، زخم ان ہاتھوں پر آتے ہیں جو محنت کرتے ہیں، اور شکر ان دلوں میں ہوتا ہے جو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ لامبا پہلی بار کسی کی باتوں سے خود کو چھوٹا محسوس کر رہی تھی۔ اس نے حمزہ سے پوچھا، کیا تم بادشاہ کے پاس مدد لینے کیوں نہیں جاتے؟ بوڑھا مسکرا کر بولا، میں نے سنا ہے وہ اچھا بادشاہ ہے، مگر میں صرف رزق چاہتا ہوں، رحم نہیں۔ اس دن لامبا کے دل میں پہلی بار کسی غریب کے لیے عزت پیدا ہوئی۔ تیسرے دن جب وہ آئی تو حمزہ وہاں نہ تھا۔ دروازے کا محافظ بولا، اسے بخار ہے بی بی، کل رات سے گر پڑا ہے۔ لامبا گھبرا کر پوچھتی ہے، وہ کہاں رہتا ہے؟ محافظ نے ایک ٹوٹی جھونپڑی کا پتہ بتایا۔ لامبا پہلی بار زندگی میں محل سے باہر نکلی۔ کیچڑ، تنگ راستے، ٹوٹی چھتیں، سب کچھ اس کی آنکھوں کے لیے نیا اور تلخ تھا۔ وہ حمزہ کی جھونپڑی میں داخل ہوئی۔ وہ بخار میں جل رہا تھا۔ لامبا نے اس کو پانی پلایا، اس کے کپڑے بدلے اور بادشاہ کا حکیم بلا کر دیا۔ حکیم نے کہا، اگر آج رات دوائی نہ ملتی یہ بچ نہ پاتا۔ حمزہ نے نیم بے ہوشی میں آنکھ کھولی، لامبا کو دیکھا اور کہا، تم میرے لیے کیوں آئے؟ لامبا نے نرمی سے کہا، کیونکہ تم نے مجھے انسانیت سکھائی ہے۔ اگلی صبح بادشاہ کو سب معلوم ہو گیا۔ وہ غصے سے بولا، بیٹی، تم نے ایک معمولی غریب کے لیے خود کو خطرے میں ڈالا۔ لامبا نے پہلی بار باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، نہیں بابا، میں نے انسانیت کے لیے قدم بڑھایا ہے جس کا سبق اب کبھی نہیں سکھا سکے۔ بادشاہ خاموش ہو گیا۔ 2 دن بعد حمزہ ٹھیک ہو گیا۔ بادشاہ اس کے پاس آیا، اس کے سامنے بیٹھا اور کہا، حمزہ، تم غریب ہو لیکن تم نے میری بیٹی کو وہ سکھایا جو میں اپنے تخت اور تاج کے باوجود نہیں سکھا پایا۔ حمزہ نے جواب دیا، میرے بادشاہ، انسانیت سکھانے کے لیے دولت نہیں، دل کا ہونا ضروری ہے۔ بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے حمزہ کا ہاتھ پکڑ کر کہا، آج سے تم میرے استاد ہو اور تمہارے لیے محل میں جگہ ہے۔ تم وہ شخص ہو جس نے میری بیٹی کو دل کی بادشاہت سکھائی ہے۔ اس دن سے پورا ملک بدل گیا۔ بادشاہ نے یہی فرمان جاری کیا، اصل امیری دل کی امیری ہے، جو غریب کو عزت دے وہی اصل بادشاہ ہے۔